ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، کچھ عرض و معروض سے قبل نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس ناز میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم، ابھی جس آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا 30ویں پارے کی آیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو جب نازل فرمایا تو جس آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی آیت مبارکہ کا انتخاب فرمایا. سبحان اللہ. اور آپ کو آگے بتاؤں، میں قرآن عظیم کے اندر تقریباً 78,000 لفظ ہیں، ورڈ ہیں، اور 6,600 کچھ آیتیں مبارکہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر آیت مبارکہ کو جب نازل فرمایا تو کسی اور آیت مبارکہ کا انتخاب نہیں فرمایا. اقرأ یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب پڑھیے، یعنی کہ سب سے پہلے آیت مبارکہ کا جو انتخاب اللہ نے فرمایا وہ پڑھنے اور پڑھانے کے تعلق سے رب تبارک و تعالیٰ نے انتخاب فرمایا. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے قرآن عظیم کے اندر 30 پارے ہیں. کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں. اتنی موٹی قرآن عظیم ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو پہلے پارے کا آیت مبارک کا انتخاب فرما دیتا. الف لام میم پہلے پارے کا آیت مبارک کا انتخاب فرماتا. دوسرا پارہ سیقول السفہاء کا انتخاب فرما دیتا. تیسرا پارہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کا انتخاب فرما دیتا. چوتھا پارہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا کا انتخاب فرما دیتا. یعنی کہ سورہ بقرہ کا انتخاب فرما دیتا، سورہ آل عمران کا انتخاب فرما دیتا، سورہ نساء کا انتخاب فرما دیتا، سورہ مائدہ کا انتخاب فرما دیتا، سورہ انعام کا انتخاب فرما دیتا. لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انتخاب کسی آیت مبارکہ کا فرمایا وہ کسی اور آیت مبارکہ سے نہیں، کسی اور پارے سے نہیں، صرف اس جو سورہ ہے، سورہ علق جو ہے، صرف اور صرف 6 اس کے اندر آیتیں 6 لائن ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو انتخاب فرمایا، سب سے پہلے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو آیت مبارکہ کا انتخاب فرمایا وہ پڑھنے اور پڑھانے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب فرمایا. وہ اس لیے انتخاب فرمایا کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا کہ اے مسلمانوں، اگر تم جو ہے معاشرہ کے اندر عزت چاہتے ہو، اور اگر تم جو ہے اقبال چاہتے ہو، اور اگر تم جو ہے تم سوچتے ہو کہ تمہاری سوسائٹی بہتر ہو، اور تم چاہتے ہو کہ میں اونچی
دے گا. تمہارے درجات کو اللہ پاک بلند فرما دے گا. کس کے ذریعے؟ کس کے ذریعے؟ علم کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ تعلیم کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ علم پڑھنے اور پڑھانے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی تمہارے درجات کو بلند فرما دے گا. اور سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا العلم نور، علم ایک نور ہے، علم ایک روشنی ہے. سبحان اللہ. اور تم لائٹ کو دیکھتے ہو، بلب کو دیکھتے ہو، جب دیکھتے ہیں ہم آپ تو اس کے اندر روشنی ہے اور اس کے اندر پیارے. اگر روشنی اگر نہ ہوتی تو ہم اس کو اپنے گھر پر جو ہے نہیں لگاتے. ٹیوب لائٹ کا کام یہ ہے اور ایک بلب کا کام یہ ہے کہ خود تو روشن ہوتا ہے، وہ دوسروں کو بھی روشن فرما دیتا ہے اور گھر کو بھی روشن کر دیتا ہے، مسجد کو بھی چکا چوند کر دیتا ہے. اور جس انسان کے اندر علم ہی نہ ہو وہ انسان بھی روشن نہیں ہو سکتا ہے، نہ وہ دوسروں کو روشن کر سکتا ہے، نہ اپنے اہل و عیال کو روشن کر سکتا ہے، نہ اپنے گھر والوں کو روشن کر سکتا ہے. تو پیارے، علم سے جڑے. علم ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ اونچی اڑان بھر سکتے ہیں. اور آقا آگے فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو سنو، آقا نے فرمایا کہ جس انسان کے اندر علم نہ ہو، جس انسان کے اندر تعلیم نہ ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ وہ انسان چل تو رہا ہے، وہ انسان پھر تو رہا ہے، وہ انسان دنیاوی کام و کاج کو تو کر رہا ہے، گھر چلا رہا ہے، لیکن اس انسان کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ظاہراً سارا کام کر رہا ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں جس انسان کے اندر علم نہ ہو وہ چلتا پھرتا لاش ہے. اللہ اکبر. کیا ہے چلتا پھرتا لاش؟ انسان کے اندر سانس بھی ہے اور انسان کے اندر جو ہے ساری چیزیں ہیں، دنیا کی کام و کاج کر رہا ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں اس انسان کے تعلق سے جس انسان کے اندر علم نہ ہو وہ چلتا پھرتا لاش ہے، چلتا پھرتا لاش. اللہ اکبر. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر کے چلتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے نبی گزرے ہیں، جلیل القدر نبی گزرے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تمام علم سے نوازا تھا، یہاں تک کہ صرف انسان ہی کی بولی کو نہیں سمجھتے تھے، انسان کے ہی تمام لینگویج کو نہیں سمجھتے تھے، یہاں تک کہ جانور، چرند، پرند، یہاں تک کہ چوٹیوں کی بولیوں کو بھی سمجھتے تھے. سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کو، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قرآن عظیم کے اندر تذکرہ ہے، ان کا ذکر ہے، یہاں تک کہ اللہ نے چوٹیوں کے نام پر ایک سورت مبارکہ بھی نازل فرمایا. سورہ نمل. نمل کہتے ہیں چوٹی کو، اس کو کہتے ہیں چوٹی کو کہتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بہت ہی سے نوازا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ اے فرشتوں میرے سلیمان کے پاس جاؤ. کیا کہا؟ میرے سلیمان کے پاس جاؤ اور یہ 3 چیزوں کو لے کر کے جاؤ. 3 چیزوں کو لے کر کے جاؤ. وہ کیا کیا ہے؟ علم ہے، دولت ہے اور شہرت ہے. اور میرے سلیمان کو کہنا کہ ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کرے. اگر ایک چیز کا انتخاب کر لے تو دوسری چیز کا انتخاب نہ کرے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا. فرشتوں نے کیا کہا کہ میرے مولا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. حضرت فرشتے جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد عالم یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر آیا ہوں اور آپ کے پاس میں 3 چیزوں کو لے کر کے آیا ہوں. کتنی چیزوں کو؟ 3 چیزوں کو لے کر کے آیا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تو وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 3 چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہتے ہیں فرشتے کہ اللہ نے آپ کے پاس ایک علم کو بھیجا ہے، ایک دولت کو بھیجا ہے اور شہرت کو بھیجا ہے. آپ 3 چیزوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کریں. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، وہ کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں کہ
مجھے ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز چاہیے جسے علم کہتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کا انتخاب فرمایا. جب علم کا انتخاب فرما دیا تو اب وہ فرشتے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ فرشتوں رک جاؤ. وہ فرشتے رک جاتے ہیں. رکنے کے بعد وہ رب تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جاؤ میرے سلیمان کے پاس، انہوں نے علم کا انتخاب کیا ہے. میرے سلیمان کو کہو کہ جہاں پر علم ہوتا ہے وہاں پر دولت بھی ہوتی ہے اور شہرت بھی ہوتی ہے. اے سلیمان تم علم کو بھی لے لو اور دولت کو بھی لے لو اور شہرت کو بھی لے لو. علم کو بھی لے لو، دولت کو بھی لے لو اور شہرت کو بھی لے لو. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے پتا چلا کہ جہاں پر علم ہوتا ہے وہاں دولت بھی ہوتی ہے اور شہرت بھی ہوتی ہے. تو پیارے کہ جہاں اگر انسان کے پاس علم نہ ہو دولت ہو، علم نہ ہو اگر شہرت ہو، تو اپنی دولت کا وہ انتخاب صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا ہے کہ مجھے اس کو صرف کہاں کرنا ہے اور خرچ کہاں کرنا ہے. انسان کے پاس اگر علم نہ ہو، اگر شہرت ہو، دولت بھی ہو، لیکن پیارے سنو نہ وہ دولت کو صحیح طریقے سے خرچ کر سکتا ہے، نہ وہ اپنی شہرت کا صحیح طریقے سے وہ استعمال کر سکتا ہے. تو پیارے اس سے پتا چلا کہ علم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اونچی اڑان بھروا سکتا ہے. وہ علم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو جو ہے ایک چھوٹی سی جگہ سے بڑی جگہ پر آپ کا انتخاب کر سکتا ہے. علم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو جو ہے اعلیٰ اور ممتاز بنا سکتی ہے. علم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو نکھار سکتی ہے. علم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی خوبصورتی کو دوبالا کر سکتی ہے. علم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ایک معاشرے کے اندر بہتر سے بہتر انسان بنا سکتی ہے. علم ہی ایک ایسی چیز ہے. علم سے جڑے، علم جو ہے بڑی طاقتور چیز ہے. لیکن پیارے آج مسلمان پریشان حال ہے. مسلمان تمام آج اگر دیکھ لے، دنیا کا ریسرچ کر لے، تو آج اگر کوئی قوم پریشان ہے تو مسلمان ہے. مسلمان مارے جا رہے ہیں، مسلمان کاٹے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو کوئی ایک عزت نہیں. کیوں؟ کبھی ہم نے سوچا؟ کبھی نہیں سوچا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آیت مبارکہ جو انتخاب فرمایا وہ پڑھنے اور پڑھانے کے تعلق سے انتخاب فرمایا، اور قلم کا جو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیغام دیا ہے، ہمیں میسج دیا ہے کہ تمہیں اگر اعلیٰ انسان بننا ہے، تمہیں بہتر انسان بننا ہے، تو تم علم سے جڑو. علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو بہتر انسان بنا سکتی ہے. لیکن آج تو معاملہ یہ ہے، ہمارے معاشرے کا جائزہ لے لیں، ہمارے حالات کا اگر جائزہ لے لیں، ہم اور آپ اپنا محاسبہ اگر کریں تو پیارے ہم اور آپ جو وہاں نظر آتے ہیں جو کوئی نظر نہیں آتا ہے. ہمارا اور آپ کا معاشرے کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پڑھنے کے لیے کتاب دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھوں میں قلم دیا تھا اور کہا کہ ان چیزوں کے ذریعے تم اعلیٰ و ممتاز بنا سکتے ہو. لیکن پیارے آج تو عالم یہ ہے کہ آج اگر انسان صبح اٹھتا ہے تو موبائل کے آلات پڑے ہوئے ہیں، آج گیم کے آلات پڑے ہوئے ہیں، IPL میں سٹہ بازی ہم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد موبائل کے اندر طرح طرح کے آلات اور گیم کے آلات ہم بھر کر کے رکھے ہیں. تو ہماری زندگی کہاں جائے گی؟ ہم معاشرے سے نہیں، ہمارے معاشرے کے اندر جو وجود ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا. پیارے آقا نے فرمایا العلم نور، علم ایک نور ہے، علم ایک روشنی ہے. بغیر علم کے انسان جو بہتر انسان نہیں بن سکتا ہے. علم اگر نہ ہو تو اپنے ماں باپ کی صحیح طریقے سے خدمت نہیں کر سکتا ہے. اگر علم نہ ہو تو معاشرے کے اندر پڑوسی کا حق کیا ہے اس کو پڑوسی کو حق صحیح طریقے سے نہیں دے سکتا ہے. جب انسان کے پاس علم ہوگا اور آقا کی حدیث نسلوں کے سامنے ہوگی تو ماں باپ کی خدمت کرے گا، اور آقا کی حدیث جب ہوگی تو اس کے نظروں میں، اس کے ذہن میں، اس کے دل میں یہ حدیث ہوگی الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. جب انسان کے اندر علم ہوگا تو اپنے بھائی کا بھی خیال کرے گا اور کہے گا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. پیارے اور آگے بتاؤ، جب انسان کے اندر علم ہوگا ایک دوسرے سے نفرت نہیں
بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو. جب انسان سلام کرتا ہے تمام نفرتیں ختم ہو جاتی ہے, تمام باس ختم ہو جاتی ہے. اور بتائیں اور پیارے انسان کو جو ہے علم سے جڑنا چاہیے. علم ایک ایسی برکت والی چیز ہے کہ انسان کو اعلیٰ مقام پر پہنچاتی ہے. وقت مختصر سا ہے اور میں آپ کو بتاؤں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. میرے آقا نے فرمایا ہے, حدیث کے الفاظ یہ ہے, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علم کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. اور آگے فرمایا کہ دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. پھر آگے آقا کی حدیث ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اور پھر آگے فرماتے آقا کی حدیث ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. تو آپ جو ہے اسی تقریر کے دوران ایک اعلان سماعت فرمائیں. انشاءاللہ آپ کی مسجد میں, اسی مسجد میں درس قرآن, یعنی کہ جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہو, جو شخص قرآن عظیم کی تعلیم لینا چاہتا ہو, جو شخص قرآن عظیم پڑھا ہوا ہے اس کے مخارج درست نہیں ہے, اگر وہ اپنے مخارج کو درست کرنا چاہتا ہو, انشاءاللہ سنیچر کے دن یعنی کہ بعد نماز مغرب سے عشاء تک جو ہے انشاءاللہ یہاں پر تعلیم کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. تعلیم کا آغاز ہوگا. تو پیارے آپ سنیچر کے دن وقت نکال کر کے اپنے قرآن عظیم کو درست کر لیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو مخارج درست نہیں ہے, جس کے وجہ سے ہماری نماز نہیں ہوتی ہے, آپ مخارج کو بھی درست فرما لیں. اور بھی کوئی مسئلہ مسائل ہو تو آپ جو ہے یہاں پر آپ آ سکتے ہیں سنیچر کے دن انشاءاللہ بعد نماز مغرب سے بعد نماز مغرب سے عشاء تک جو ہے وہ انشاءاللہ درس قرآن دیا جائے گا. آپ حضرات زیادہ سے زیادہ اس میں شرکت فرمائیں. اور ایک اعلان